گھور کے دیکھتی تھی روزانہ وضو کرتے رہتے، وہ گھور کے دیکھنے دیکھنے میں اس کی کینسر کا مرض ختم ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج المشائخ زندہ باد، فیضان تاج المشائخ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ غوث پاک کی نگاہ کرم کا یہ عالم ہے تو غوث پاک کا عالم کیا ہوں گا؟ سبحان اللہ. میرے پیارو، اللہ کا بزرگوں سے جڑو دی. آپ جڑ کے تو رہو نا بھائی، آپ جڑ رہے نہیں، آپ کو کرامت دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا. تو اب ہوا کیا؟ غوث پاک نے دعا کی، کہہ دیا اے مائی جا اللہ تجھ کو 11 پوترے دیں گے. کہہ دیا، بس زبان سے کہہ دیا. وہ پوجاری بھی عورت ہنستے مسکراتے چلے گئی. اب ہوا کیا پیارے دوستو؟ دوسرے مہینے میں گڈ نیوز. اب وہ خاتون پھر بھاگی دوڑی اور میدان میں آئی، آ کے لوگوں کو پوچھ رہی یہاں پہ ایک بچہ 1 مہینہ پہلے ملا تھا، وہ ایسا گورا بچہ تھا، نام کیا؟ وہ نام نہیں معلوم. پوچھیچ نہیں بھائی کس کا بیٹا؟ وہ بھی نہیں معلوم. وہ بال لے کے کھیل رہا تھا. بولے اے مائی ایسے گورے بچے یہاں گلی گلی میں پھرتے ہیں، تو جا یہاں سے، بول کے بڑھا دیے لوگ. چلے گئی. 1 سال ہوا 1 پوترا، دوسرے سال میں دوسرا پوترا، 11 سال میں 11 پوترے میدان میں کھیلنے لگے. ادھر سرکار غوث پاک اپنی ولایت کا جب اعلان کیے، پورے بغداد میں کوہرام مچ گیا کہ عبد القادر نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا ہے. عبد القادر نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا. تو اب ہوا کیا؟ وہ خاتون کو پتا چلا کہ وہ اعلان کرنے والا جوان سال نوجوان ہے، تو وہ خاتون سمجھ گئی یہ وہی بچہ ہے جو 12 سال پہلے ملا تو بچپن کے میں تھی، آج یہ جوانی میں ہے. سرکار غوث پاک زمین کے قدموں میں گری، غوث پاک چہرہ پھیر لیے. وہ پریشان ہو گئی. بولے غوث اللہ کا واسطہ چہرہ مت پھیرو، میں آپ کو ستانے نہیں آئی ہوں، بس مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، بس بتلا دو. غوث پاک نے چہرہ کیوں پھیرا؟ کیونکہ بولے پہچان لے گی تو پکڑ لے گی. جو علاج طبیبوں کا نے نہیں ہو سکا، حکیموں کا نے نہیں ہو سکا، لوہے محفوظ پہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، اور میں نے کہہ دیا اس کے پاس 11 پوترے آ گئے، اب پکڑ لے گی. سرکار غوث پاک سے کہنے لگے اے غوث بس ایک مسئلہ، اے عبد القادر ایک مسئلہ. بولے جی مائی بولیے. دیکھو میں جو بزرگ کرنے جا کے آئی انہوں لوہے محفوظ پڑھ کے بولے، اور اللہ کی قسم میرا ایمان ہے انہوں سچ بولے. لوہے محفوظ پہ میرے بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد لکھی ہوئی نہیں تھی، اور تم نے کہہ دیا 11 پوترے ہوں گے، تو 11 پوترے میرے پاس اب ہے. سبحان اللہ. ایک صحیح ہوا تو ایک غلط ہوتا. یہ دونوں صحیح ایک جگہ کیسا جمع ہو گئے؟ انہوں بھی صحیح ہے تم بھی صحیح ہے. مسئلہ کیا ہے؟ انہوں بولے اولاد نہیں ہے، صحیح ہے. تم بولے 11 پوترے ہوں گے، صحیح ہے. مسئلہ کیا ہے؟ پھر تھے تو انہوں کہیں کو نہیں بولے، اگر نہیں ہے تو پھر ہے بلکہ تم بولے ہوئے کیسا؟ تو سرکار غوث پاک نے کہا مائی سن لے، جب تو نے اس بزرگ سے تو نے مراقبہ کروایا لوہے محفوظ، انہوں نے دیکھ کے کہا اللہ کی قسم اس وقت سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، شان غوث اعظم، خطیب ہندوستان حضور شیخ کبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ کا واسطہ مسلمانوں غوث اعظم کا دامن مضبوطی سے تھام لو. نقشبندی صاحب کا بیان سن کے تم نے ہر مہینہ 11ویں شروع کر دیا، غوث پاک کے اوراد گھروں میں شروع کر دیا، تذکرہ شروع کر دیا.
جو مقدر میں لکھا نہیں ہے وہ لکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ غوث پاک کے دیوانے بنو دوستو، چاہو غوث پاک سے، محبت کرو غوث پاک، واری جاؤں صدقے جاؤں بنو غوث پاک سے۔ غوث پاک اپنے غلاموں کی خبر گیری کرتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں۔ غوث پاک خود کہتے ہیں میں اگر مشرق میں ہوں میرا مرید مغرب میں ہو، سبحان اللہ۔ تو اگر وہ سو رہا ہو نیند کی غفلت سے اس کی تہبند ہٹ جاتی ہے تو میں مشرق میں بیٹھ کے اس کی تہبند کو سیدھا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بتلانے کا مطلب کیا ہے؟ بتلانے کا مطلب یہ ہے میرا مرید نیند کی وجہ سے اپنے حالات سے غافل تو ہو سکتا ہے مگر میں اپنے مرید سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے مرید پر ہر وقت نظر رکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا سنو، آج ہم لوگوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، ٹینشنوں میں، مصیبتوں میں، کوئی ہمارے پر جو ہے جھوٹے الزام لگا رہا ہے، کوئی ہماری زمینوں کو ہڑپ رہا ہے، کوئی ہمارے گھروں کو ہڑپ لے رہا ہے، کوئی ہمارے جو ہے کاروبار کے ساتھ جو ہے شرارت کر رہا ہے، لیمبوਆਂ کاٹ کے ڈال دیا، نارنگ پھوڑ کے ڈال دیا، کوئی بھلاویں کاٹ کے ڈال دیا، کوئی جادو کرا دے رہا، کیا کیا ٹینشنہ چل رہا ہے، نہیں کوئی تو وارننگ دے دیا آج تیرا مرڈر، ایسی ایسی حرکتیں ہو رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید سے اگر کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی میرے مرید کو ستائے گا، میرے مرید کو اذیت پہنچا دے گا، سن لے میں نے کمان میں تیر لگا کے کھینچ دیا ہوں، جو میرے مرید کو ستائے گا اس پہ وہ تیر چھوڑ دوں گا۔ بولے غوث پاک ایسی طرفداری کرتے ہیں غوث پاک اپنے مریدوں کی۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ آؤ یار، اللہ کا واسطہ میرے بھائی، اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ ہیں، آج ہزاروں کی تعداد میں کولار میں عاشقان رسول جمع ہو گئے۔ میرے بھائی کتنی بری بات ہے، ہمارے میں سے کئی مسلمان